السلام علیکم ناظرین، سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج 3 اہم خبریں ہیں جن کے اوپر بات کریں گے۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے آج چیف جسٹس پاکستان کو ایک خط لکھا گیا ہے، اور اس خط میں ملک میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا معاملہ اٹھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کی جانب سے چیف جسٹس کو لکھے گئے خط میں جو سیاسی نوعیت کے مقدمات جو سیاسی انتقام اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنائے جا رہے ہیں اس کا معاملہ بھی اٹھایا گیا، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ دوسری اہم خبر عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی اور ان کے وکیل سردار لطیف کھوسہ کی ایک مبینہ آڈیو ہے جو آج جاری کی گئی، اور اس کی بنیاد پر ایک بار پھر بشرا بی بی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے۔ تیسری اہم خبر جو فیض آباد دھرنا کمیشن سے متعلق ہے، اس میں اس وقت کے وفاقی وزیر داخلہ یعنی 2017 کے جو وفاقی وزیر داخلہ تھے احسن اقبال، وہ آج فیض آباد دھرنا کمیشن کے سامنے پیش ہوئے اور ان کی جانب سے کچھ اہم باتیں کی گئی ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ پہلے آغاز کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی جانب سے آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک خط لکھا گیا ہے۔ یہ خط عمران خان صاحب کی جانب سے لکھا گیا اور اس پر ان کے دستخط بھی موجود ہیں۔ دن کو ایک خط گردش کر رہا تھا جو صرف چند صفحات پر مشتمل تھا اور اس کے اوپر کسی قسم کے کوئی دستخط نہیں تھے، لیکن اب ایک خط منظر عام پر آ چکا ہے جس پر عمران خان صاحب کی جانب سے باقاعدہ دستخط موجود ہے، اور وہ خط انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو لکھا ہے۔ اس خط میں عمران خان صاحب کی جانب سے بڑے اہم معاملات اٹھائے گئے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے عمران خان صاحب کی جانب سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خواب غفلت سے جگانے کی کوشش کی گئی ہے کہ چیف جسٹس صاحب اٹھ جائیں، ملک میں حالات انتہائی سنگین ہیں، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی جاری ہے اور آپ شاید سو رہے ہیں اور ان معاملات کا نوٹس نہیں لے رہے۔ خط کا جو متن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ خط میں عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کو کسی بھی سیاسی سرگرمی کی اجازت نہیں ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف پر پورے ملک میں کوئی جلسہ جلوس یا کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے پر مکمل طور پر پابندی ہے، اگرچہ اس حوالے سے نگران وزیر اعظم اور جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ اس حوالے سے بیانات دے چکی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، اور وہ جلسے جلوس اور جو ورکر کنونشن ہے، کارنر میٹنگز ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کی جاتی ہے تو پھر پولیس کو حرکت میں لایا جاتا ہے اور گرفتاریاں شروع کر دی جاتی ہیں۔ اسی حوالے سے گزشتہ دنوں ہم نے خیبر پختونخوا میں دیکھا کہ خیبر پختونخوا پولیس کی جانب سے جو غالباً اپر دیر میں یہ ورکر کنونشن تھا اور اس کے اوپر دھاوا بولا گیا، بلکہ ہوائی فائرنگ بھی کی گئی اور شدید حالات کشیدہ ہوئے، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پر اپنا ورکر کنونشن کیا۔ تو اس طرح کے کچھ حالات ہیں جس کی نشاندہی عمران خان صاحب نے اپنے اس خط میں کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو آزادانہ سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جا رہی، لہٰذا الیکشن کمیشن کو پابند کیا جائے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو برابری کی سطح پر انتخابی مہم چلانے میں کردار ادا کرے۔ یعنی جو لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی اسی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہے کہ تمام دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح تحریک انصاف کو بھی جلسے جلوس کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ میاں نواز شریف صاحب گزشتہ دنوں کچھ جلسے کر چکے ہیں، اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے اپنے جلسے اس وقت پاکستان میں کیے جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں وہ خیبر پختونخوا میں موجود تھے جہاں انہوں نے مختلف سیاسی جلسے کیے، اور اس کے بعد آج انہوں نے بلوچستان میں بھی ایک جلسے سے خطاب کیا ہے۔ اس کے علاوہ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے ورکرز اور رہنماؤں پر جھوٹی ایف آئی آر درج کی جا رہی ہیں، صحافیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور انتخابی مہم چلانے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ عدلیہ کے احکامات کے باوجود سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی سیاسی وابستگی تبدیل کرائی جا رہی ہے اور تحریک انصاف کے رہنماؤں سے زبردستی پریس کانفرنس کروا کر پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے۔ یہ کچھ تفصیلات ہیں عمران خان صاحب کے خط کی جو آج انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو لکھا ہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، بہت زیادہ مقبول ہے، عوام کی بھاری اکثریت اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے،
لیکن دوسری جانب پارٹی کے رہنماؤں کو یہ شکوہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح کے حالات اور لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی جس طرح دوسری سیاسی جماعتوں کو مل رہی ہے، اور اسی حوالے سے آج عمران خان صاحب نے خود جو خط ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کو لکھا ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ دنوں جو وکیل ہیں اعتزاز احسن، ان کی جانب سے سپریم کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر کی گئی تھی جس میں موجودہ حالات میں جبری گمشدگیوں کے معاملے پر کا جو معاملہ تھا وہ سپریم کورٹ کے سامنے اٹھایا گیا تھا۔ سیاست دانوں، اس کے علاوہ بیوروکریٹس اور صحافیوں کو لاپتہ کرنے اور پھر ان سے پریس کانفرنس کروانے کا بھی نقطہ اس درخواست میں اٹھایا گیا تھا، لیکن رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے اس درخواست کو جو مفاد عامہ کا معاملہ ہے اس کے برخلاف قرار دیتے ہوئے اس کو واپس کر دیا تھا۔ کچھ اعتراضات عائد کیے گئے تھے جس پر پھر ان چیمبر اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی جا چکی ہے، لیکن ابھی تک اس معاملے کو بھی سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب اب بڑا اہم یہ موقع ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے اب چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک باقاعدہ خط تحریر کیا گیا ہے جس میں ان کی سیاسی جماعت کے ساتھ، ان کے پارٹی ورکرز اور پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا معاملہ چیف جسٹس کے سامنے اٹھایا گیا ہے۔ دوسری ایک اور اہم خبر جو عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی اور ان کے وکیل سردار لطیف کھوسہ کے درمیان ہے، یہ مبینہ طور پر آج ایک نئی آڈیو منظر عام پر آئی ہے، اور بشرا بی بی اور عمران خان کے وکیل سردار لطیف کھوسہ نے اس آڈیو کو درست تسلیم کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ آڈیو ریکارڈ کرنے والے اور آڈیو کو لیک کرنے والوں پر بھی شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس نے بھی یہ آڈیو ریکارڈ کی اور یہ جاری کی ان کو شرم آنی چاہیے۔ یہ ایک وکیل اور اس کے موکل کے درمیان کی گفتگو ہے جس کو ریکارڈ کر کے پھیلایا گیا۔ اسی حوالے سے گزشتہ سال متعدد ایسی آڈیوز سامنے آ چکی ہیں جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی آڈیو شامل ہیں، اور ابھی تک ان آڈیوز کو ریکارڈ کرنے والوں کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گزشتہ دنوں اس حوالے سے ایک کیس کی سماعت جسٹس بابر ستار کی جانب سے عدالت میں یہ کی گئی تھی، اور اس میں وزیر اعظم اور دیگر جو ریاستی حکام ہیں ان کو نوٹس جاری کیے گئے تھے، اور وفاقی نگران وزیر اعظم کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو جواب جمع کروایا گیا تھا اس کے مطابق اس میں کہا گیا تھا کہ وفاقی حکومت انٹیلیجنس ایجنسیوں اور حساس اداروں کے روزمرہ کے امور میں مداخلت نہیں کرتی، لیکن آئین پاکستان تمام شہریوں کو پرائیویسی اور ان کی شخصی آزادی کی ضمانت دیتا ہے، اور اس طرح کسی بھی شہری کی کال ریکارڈ کرنا اور پھر اس کو اس طرح لیک کرنا یقینی طور پر یہ آئین پاکستان میں دیے گئے بنیادی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اور اسی حوالے سے 16 فروری کو سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نقوی کی بھی ایک آڈیو لیک کی گئی تھی جس کے بعد ان کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک منظم مہم چلائی گئی، اور اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے مختلف سیاسی جلسوں میں ان کی تصاویر لہرائی گئی تھی اور ان پر تنقید بھی کی گئی تھی، اور اس حوالے سے جسٹس مظاہر نقوی کا یہ موقف ہے کہ ان کی یہ آڈیو ان کی پرائیویسی کی خلاف ورزی ہے، ان کے آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور جن لوگوں نے یہ آڈیو ریکارڈ کی اور مبینہ طور پر اس کو پھیلایا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ معاملہ بھی ابھی سپریم جوڈیشل کونسل میں زیر سماعت ہے۔ اس کے حوالے سے آج 2 بڑی اہم ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور تیسری اہم خبر آج وہ فیض آباد دھرنا کیس سے متعلق ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ دنوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت ہوئی۔ اس کیس میں جو تمام فریقین تھے جس میں پاکستان تحریک انصاف، شیخ رشید، اس کے علاوہ اعجاز الحق اور الیکشن کمیشن آف پاکستان، پیمرا سمیت متعدد فریقین تھے، تقریباً 10 سے 12 فریق تھے اس درخواست میں، اور ان تمام فریقین نے اپنی نظر ثانی درخواستیں واپس لے لی، اور عدالت کی جانب سے وفاقی حکومت کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ فیض آباد دھرنا کیس پر عمل درآمد کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا، جس پر اٹارنی جنرل نے وفاقی حکومت کو یہ سپریم کورٹ کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ وفاقی حکومت نے اس حوالے سے ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا ہے جس میں اعلیٰ افسران شامل ہیں۔ یہ انکوائری کمیشن 2 ماہ میں اپنی رپورٹ مرتب کر کے وفاقی حکومت کو جمع کروائے گا، اور جو بھی ذمہ داران ہوں گے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ امکان یہی تھا کہ جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، ان کو ممکنہ طور پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، کیونکہ فیض آباد دھرنا کیس میں جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جو اس وقت ڈی جی سی یعنی ڈائریکٹر جنرل کاؤنٹر انٹیلیجنس یا انٹرنل ونگ آئی ایس آئی کا، اس کے یہ سربراہ تھے 2017 میں، اور اس کے بعد
یہ 2019 میں غالباً ان کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا گیا تھا، ان کے خلاف کارروائی کا امکان تھا، لیکن اس میں بڑی اہم پیش رفت سامنے آ چکی ہے۔ گزشتہ دنوں سابق وزیر اعظم اور 2017 میں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم تھے شاہد خاقان عباسی، وہ بھی فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہوئے تھے، اور انہوں نے 2017 میں جو معاہدہ ٹی ایل پی کے ساتھ کیا گیا تھا اس معاہدے کی مکمل ذمہ داری انہوں نے قبول کی، اور کہا کہ میں اس وقت وزیر اعظم تھا، اس وقت جو بھی معاہدہ ہوا میں اس کی مکمل ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ اور دوسری جانب آج اس وقت کے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال بھی فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہوئے، اور اس موقع پر احسن اقبال صاحب کی جانب سے بھی بڑے اہم بیانات سامنے آئے ہیں، جس کے بعد اب یہ امکان نظر آ رہا ہے کہ شاید فیض آباد دھرنا کیس میں فیض حمید صاحب کا کوئی کردار منظر عام پر نہ آ سکے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے ہی اس معاملے پر جو ہے وہ پسپائی اختیار کی ہے، وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج احسن اقبال صاحب جو ہے وہ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہوئے، اور انہوں نے موقف اختیار کیا کہ میرے پاس کوئی ایسے شواہد نہیں ہے کہ 2017 کے دھرنے میں آئی ایس آئی ملوث تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ فیض آباد دھرنا کمیشن میں جو ہے وہ احسن اقبال آج جب فیض آباد دھرنا کمیشن کے سامنے پیش ہوئے تو اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 22 نومبر 2017 کو ڈی جی سی یعنی ڈی جی کاؤنٹر انٹیلیجنس فیض حمید کو مذاکرات میں شامل کرنے کا فیصلہ ہوا۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں اجلاس میں عسکری قیادت بھی موجود تھی۔ احسن اقبال نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسے ثبوت نہیں ہے کہ 2017 کے دھرنے کے پیچھے آئی ایس آئی تھی اور آئی ایس آئی اس میں ملوث تھی۔ اس کے علاوہ آج کمیشن نے بلایا تھا، سوال نامہ دیا گیا ہے جسے جواب تیار کر کے جمع کروا دیں گے۔ حکومت اس وقت سمجھتی تھی کہ 2017 کے معاہدے پر فوج کے اعلیٰ افسر کے دستخط نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی کے اوپر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے پراپیگنڈا کیا اور اس کا مقصد مسلم لیگ نون کو نشانہ بنانا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تب اطلاعات تھیں کہ مسالک کی بنیاد پر انتشار بڑھنے کا خطرہ ہے۔ اجلاس میں حکومت نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وزیر قانون کا استعفیٰ نہیں بنتا۔ اس وقت محلے کی سطح پر بھی فسادات شروع ہونے کے خدشات موجود تھے۔ جب معاہدہ ہو رہا تھا تو اجلاس میں فیض حمید کو معاملے کو حتمی نتیجے پر لانے کا کہا تھا۔ یہ بیان آج احسن اقبال صاحب نے دیا ہے۔ اس کے بعد اب جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی شروع ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ پاکستان مسلم لیگ نون اس سے پہلے فیض حمید اور جنرل باجوہ کے احتساب کا مطالبہ کرتی رہی ہے، لیکن جیسے ہی میاں نواز شریف کی وطن واپسی کا معاملہ آیا تو پھر اس کے بعد اچانک مسلم لیگ نون کی جانب سے اپنی پالیسی تبدیل کر دی گئی، یو ٹرن لیا گیا، اور پھر اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت یعنی 2017 کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال بھی اپنے بیان میں آئی ایس آئی یا جنرل فیض حمید کے ملوث ہونے کے سے متعلق جو ہے وہ عدم شواہد کا اظہار کر چکے ہیں کہ ایسے کوئی شواہد نہیں ہے کہ اس وقت دھرنے کے پیچھے آئی ایس آئی تھی، اور بلکہ ان کی جانب سے ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگایا گیا ہے۔ تو یہ کچھ تفصیلات تھیں آج کی جو بڑی اہم تھیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھیں۔ اس حوالے سے آپ کی کچھ آرا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔